بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو 5 مہینے گزر چکے تھے۔ ساس نے میرے سسر کو آج تک گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دیا تھا۔ ایک دن میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ساس نے بتایا اگر یہ کسی بھی کنواری لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اس لیے ہم تمہارے سسر کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ میری چھوٹی بہن جب کنواری تھی وہ کچھ دنوں کے لیے میرے ہاں آئی تھی۔ اچانک ایک دن اس کی چیخ سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو میری عمر 24 سال ہو چکی تھی، لیکن میں ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ رشتہ دیکھنے آنے والے مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ میرا موٹاپا تھا۔ رشتہ دیکھنے والے جب میرے گھر آتے میرا موٹاپا دیکھ کر چلے جاتے اور بعد میں فون کر کے کہتے کہ میں یہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ اماں میری وجہ سے بہت پریشان رہتی۔ میری عمر نکلتی جا رہی تھی، مجھ سے چھوٹی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی عمر 21 سال تھی۔ اماں کہتی تھی کہ یہ جب نگہت کی شادی ہوگی تو تب ہی میں فرحت کی بھی شادی کروں گی۔ فرحت مجھ سے چھوٹی تھی، ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ بھائی ہم 2 بہنوں سے چھوٹا تھا اور پڑھ رہا تھا، جبکہ ہم دونوں بہنوں نے FA تک پڑھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہمارا پڑھنے کو ہی نہیں دل کرتا تھا، کیونکہ میں نوکریاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ابا کی زرعی آلات فروخت کرنے کی دکان تھی۔ اللہ کے فضل سے ابا کو ہر مہینے لاکھوں کی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ابا کے گاؤں میں زمینیں بھی تھیں، ان زمینوں میں سے ابا کو خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ بس اماں اور ابا کو فکر تھی تو صرف میری اماں چاہتی تھی کہ میری جلد از جلد کہیں شادی ہو جائے، پھر وہ میری چھوٹی بہن کی شادی کی تیاریاں کریں۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ نے میرا بھی جوڑا لکھا ہوا تھا۔ ہماری پڑوسن کے بیٹے بہزاد کا دوست اس سے ملنے آیا تھا۔ اس وقت میں چھت پر بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ بہزاد اور اس کا دوست بھی چھت پر تھے، پتنگ بازی کر رہے تھے۔ ان کی پتنگ ہماری چھت پر آ گری تو بہزاد نے دیوار سے جھانک کر دیکھا، مجھ پر نظر پڑی تو اس نے کہا کہ پلیز میری پتنگ تو اٹھا دیں۔ میں پتنگ اٹھا کر اسے دے رہی تھی کہ اس کے پیچھے کھڑے اس کے دوست پر نظر پڑی، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا یوں دیکھنا مجھے شرم و حیا میں مبتلا کر گیا اور میں نظریں جھکا کر فوراً ہی پلٹ گئی۔ چھت سے اترتے وقت میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ وہیں دیوار کے پاس ہی کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسندیدگی کے تاثرات تھے۔ اس کے یوں دیکھنے سے میرے دل کو کچھ ہوا تو میں جلدی سے چھت کے نیچے اتر گئی اور اگلے روز بہزاد کے دوست کے گھر والے اس کا رشتہ لے کر پہنچ گئے۔ اس لڑکے کا نام شاہ میر تھا اور وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں مینیجر کے عہدے پر فائز تھا۔ میں حسب روایات مہمانوں کے لیے چائے بنا کر گئی تو شاہ میر کی امی نے مجھے دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، پھر اماں سے مخاطب ہوئی، بہن آپ کی بیٹی تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے۔ میرے بیٹے نے جو آپ کی بیٹی کو دیکھا تو اسی وقت ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ میں آپ کی بیٹی قبول ہے، بتائیں ہم شادی کی تاریخ کب پکی کرنے آئیں؟ یہ سننا تھا کہ میں شرم کے مارے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اللہ نے اماں کی سن لی تھی اور اس نے میرے لیے شاہ میر کا رشتہ بھیج دیا تھا۔ اماں نے شاہ میر کی تصویر دیکھی تو اسے بھی لڑکا پسند آ گیا۔ اماں نے کہا کہ بہن میں 1-2 دن سوچنے کے لیے دیں، پھر آپ کو جواب دوں گی۔ اماں نے شاہ میر کے بارے میں اس کے دوست بہزاد سے معلومات حاصل کیں اور جب اسے تسلی ہو گئی تو اگلے دن اماں نے شاہ میر کی امی کو فون کر کے کہا کہ آپ جب چاہیں شادی کی تاریخ پکی کر لیں۔ 2 دن کے بعد شاہ میر گھر والے ہمارے گھر آ گئے اور میری شادی کی تاریخ پکی کر کے چلے گئے۔ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو میری اور شاہ میر کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اماں اور ابا اس رشتے پر بہت خوش تھے۔ اماں نے پہلے ہی میرے لیے جہیز تیار کر رکھا تھا، جو چھوٹا موٹا سامان رہ گیا تھا وہ اماں نے خرید لیا تھا۔ پھر اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ہماری دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور میں شاہ میر کی بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر پہنچ گئی۔ شاہ میر بہت اچھا اور دل کا بہت بڑا انسان تھا۔ شادی کی رات اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو یقین کرو مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میری امی میری شادی کرنے کے لیے بہت ہی کوشش کر رہی تھیں، لیکن مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی۔ میرے خاندان میں بھی کئی لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں، لیکن وہ
ابھی تک مجھے پسند نہیں تھیں۔ میرا نصیب تمہارے ساتھ تھا، اسی لیے میں نے دیر کرنے کے بجائے رشتہ بھیج دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تم میری بیوی بن گئی ہو۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ میں نے اللہ سے جو بھی مانگا ہے اس نے مجھے دیا ہے، اور اس کی باتیں سن کر میں بھی بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ میں اپنے موٹاپے کی وجہ سے مایوس تھی کہ میری کبھی بھی شادی نہیں ہوگی اور میں ساری زندگی کمواری ہی گزار دوں گی۔ لیکن کون جانے اللہ نے کس کا جوڑ کس کے ساتھ لکھا ہے۔ میرا جوڑ شاہ میر کے ساتھ ہی لکھا تھا، اس لیے میں کسی کو بھی پسند نہیں آ رہی تھی، جبکہ شاہ میر نے میرے موٹاپے کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ ہم میاں بیوی خوشی خوشی ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ میری ساس بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ شاہ میر کی ایک بہن اور 2 بھائی تھے۔ شاہدہ بڑی اور شادی شدہ تھی اور اپنے میاں کے ساتھ کینیڈا رہتی تھی، کیونکہ ان کے میاں کینیڈا میں جاب کرتے تھے اور وہ سال میں ایک بار اپنے میاں کے ساتھ پاکستان آتی تھی اور 1 مہینہ رہ کر واپس چلے جاتے تھے۔ اس کا میاں اس کا چچا زاد کزن تھا، اور دن گزرتے رہے اور میری شادی کو 5 ہفتے گزر گئے۔ میں نے اپنے سسر کے حوالے سے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ یہ تھی کہ میں نے کبھی سسر کو گھر سے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ 24 گھنٹے گھر میں پائے جاتے تھے۔ ان کی عمر شاید 55 سال تھی اور وہ اپنی بیوی سے زیادہ جوان اور ہٹے کٹے انسان تھے۔ شاید وہ سرکاری محکمے سے ریٹائر ہوئے تھے، اسی لیے زیادہ تر گھر میں پائے جاتے تھے، اور وہ مجھ سے زیادہ بات نہ کرتے تھے۔ اگر کوئی کام ہوتا تو مختصر بات کرتے اور اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ ان کے زیادہ تر کام میری ساس ہی کر دیتی تھی، یہاں تک کہ اگر گھر کے لیے کوئی چیز بھی خریدنی ہوتی تو ساس ہی باہر جاتی تھی، وہ میرے سسر کو نہیں بھیجتی تھی۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی، کیونکہ جب دن اور رات کو کھانا کھاتے تھے تو تب اکٹھے ہوتے تھے۔ سسر کسی سے بھی زیادہ بات نہ کرتے تھے، وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ ان کے بیڈ روم میں ٹی وی تھا، اسی لیے وہ وہیں بیٹھ کر ہی ٹی وی دیکھتے رہتے تھے۔ مجھے یہ سب عجیب لگا رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ سسر گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے؟ میں نے سوچا کہ کہیں سسر نے کسی کو قرضہ تو نہیں دینا جس کی وجہ سے وہ گھر میں چپ کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ کوئی تو بات ضرور تھی، ورنہ مرد ہو کر وہ عورتوں کی طرح گھر میں چپ کر کیوں بیٹھتے ہوئے ہیں؟ میں نے ساس سے پوچھنے کے بجائے شاہ میر سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب ہم رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے صوفے پر بیٹھتے ہی شاہ میر سے کہا کہ شاہ میر، آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ شاہ میر جو ٹی وی چلا رہا تھا اس نے کہا کہ ہاں، ایک نہیں 100 سوال پوچھو۔ میں نے ہمت کی اور پوچھا، شاہ میر، آپ کے بابا 24 گھنٹے گھر میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے کسی کا قرضہ دینا ہے جو وہ چھپ کر گھر میں بیٹھے ہیں؟ میری بات سن کر شاہ میر کہکا مار کر ہنسا اور پھر کہا، ارے نہیں نگہت بیگم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے کسی کا قرضہ نہیں دینا، بس انہیں گھر سے نکلنا پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ 24 گھنٹے گھر پر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ شاہ میر کی یہ بات میرے پلے نہیں پڑی۔ مجھے لگا کہ شاہ میر مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، اس لیے اس نے بات کو گول کر دیا ہے۔ میں نے دوبارہ سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا، کہیں شاہ میر ناراض ہی نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ اگر میری ساس سے پوچھا تو شاید وہ مجھے بتا دے، لیکن اس سے پوچھنے کی بجائے میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ روایتی ساس جیسی نہیں تھی، وہ بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی عورت تھی، اور وہ مجھے بہو رانی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، جبکہ میرے دیور مجھے بابی کہتے تھے اور سسر بھی مجھے بہو کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے، لیکن وہ مجھ سے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے۔ 2-3 روز سوچنے کے بعد میں نے بالآخر ساس سے پوچھنے کا سوچ ہی لیا۔ ایک دن ہم دوپہر کے کھانے کے لیے کچن میں بیٹھے سبزی کاٹ رہے تھے کہ میں نے ڈرتے ڈرتے ساس کی طرف دیکھا اور پوچھا، امی، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ساس نے میری طرف دیکھا اور آلو چھیلتے ہوئے بولی، ہاں پوچھو بہو رانی، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس کے نرم لہجے پر مجھے اطمینان ہوا اور ہمت بھی بندی ہو گئی۔ میں لہسن کی ٹوکری میں رکھتے ہوئے کہا کہ امی، میں نے ابا جی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جب سے میں شادی کے بعد آیا ہوں میں نے ابا جی کو گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی چیز خریدنی ہو تو آپ ابا جی کو بھیجنے کے بجائے خود باہر جاتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟
امی کیا ابا جی کسی سے ڈر کر گھر میں چھپے ہوئے ہیں؟ میرے سوال پر ساس نے ناراض ہونے کے بجائے ایک لمبی سانس لی اور چھری میری میز پر رکھ دی۔ پھر کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، بہو رانی، میں خود تمہارے ابا جی کو باہر نہیں بھیجتی، سمجھ لو کہ میں نے ان پر پابندی لگا رکھی ہے۔ میں ساس کی بات سن کر حیران ہوئی، اس نے ان پر کیوں پابندی لگا رکھی ہے؟ ساس نے پھر لمبی سانس لی اور کہا کہ بہو رانی، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میرے شوہر کے بارے میں جاننے کا بہت تجسس ہو رہا ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ تم اس کے بارے میں کسی کو بھی ذکر نہیں کرو گی۔ میں نے ساس سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کروں گی۔ ساس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم بہت اچھی بچی ہو۔ میں جو بات تمہیں بتاؤں گی وہ تم کسی سے شیئر نہیں کرو گی، اس لیے میں نے تمہیں بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساس کی باتوں سے میں تجسس میں گرتی جا رہی تھی اور بے چین تھی۔ یقیناً میری سسر کے بارے میں کوئی ایسی بات تھی جس کے بتانے کے لیے ساس نے رازداری کی شرط رکھی تھی۔ پھر جو کچھ ساس نے بتایا وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ ساس نے کہا کہ بہو رانی، اگر تمہارا سسر کسی بھی کمواری لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اس لیے ہم تمہارے سسر کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ ساس کی یہ بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک مرد اگر لڑکی کو دیکھ لے تو وہ حاملہ ہو جائے۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ یہی سوال میں نے ساس سے کیا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دی اور کہا، میں جانتی تھی کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا اور تم اسے مذاق سمجھو گی، لیکن یہ بات سچ ہے۔ سوچو، جب میں نے تمہارا رشتہ لے کر تمہارے گھر گئی تھی تو کیا تمہارے سسر میرے ساتھ تھے؟ نہیں نہ تھے، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی، کیونکہ اگر اس کی نظر تم پر پڑ جاتی تو تم شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی اور شاہ میر تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ ساس کی باتوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ میں کسی طور پر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ رات کو جب میں نے شاہ میر کے ساتھ بیڈ روم میں پہنچی تو شاہ میر نے مجھ سے پوچھا، نگہت بیگم، خیریت تو ہے؟ آج تم کھوئی کھوئی اور الجھی ہوئی لگ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ پریشان کر رہا ہے تم کو؟ میں نے شاہ میر سے پوچھا، حالانکہ مجھے پوچھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی۔ شاہ میر، کیا کمواری لڑکی بغیر شادی کے بھی حاملہ ہو سکتی ہے؟ میرا سوال سن کر شاہ میر پہلے تو چونکا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی بھی نہ ہو اور وہ حاملہ ہو جائے؟ ہاں، البتہ اگر اس کے ساتھ کوئی زبردستی کرے تو ایسی صورت میں ممکن ہے، لیکن یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ میں اس کے پوچھنے پر گڑبڑا گئی۔ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ویسے اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی مرد کسی کمواری لڑکی کو دیکھ لے تو کیا دیکھنے سے وہ کمواری لڑکی حاملہ ہو سکتی ہے؟ شاہ میر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، نگہت بیگم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم پڑھی لکھی ہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے سر جھکا لیا اور کہا کہ ارے آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے تو بس ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ شاہ میر نے زور سے ایک کہکا لگایا اور مجھے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا، میری بولی بیگم، تم خود سوچو، کیا تم نے کبھی ایسی کوئی بات سنی ہے کہ کمواری لڑکی کسی مرد کو دیکھنے سے حاملہ ہو گئی ہو؟ نہیں سنا نا، تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے ذہن میں بات موجود تھی کہ میری ساس نے پھر مجھ سے ایسا کیوں کہا تھا۔ دیکھا جائے تو واقعی یہ سوچنے کی بات تھی کہ اگر کوئی مرد کمواری لڑکی کی طرف دیکھے تو وہ حاملہ ہو جائے۔ ایسا ناممکن تھا، اس کے پیچھے ضرور ایسی کوئی بات تھی جسے چھپانے کے لیے ساس نے فضول میں یہ باتیں گھڑ لی تھیں۔ یقیناً انہوں نے کسی کا کوئی قرضہ دینا ہوگا اور اس بندے کے خوف سے وہ گھر میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے سسر صاحب کے کرتوتوں کے بارے میں بھی چھان بین کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری بلا سے وہ باہر جائیں یا نہ جائیں، دن پر لگا کر گزرتے رہے اور میری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ اس پورے سال میں میری اماں، ابا اور بھائی تو کئی بار ملنے آئے تھے، لیکن فرحت مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ البتہ اس سے میری فون پر بات ہو جاتی تھی، یا میں جب میکے جاتی تو اس سے ملتی تو میں نے اس سے شکوہ کیا تھا کہ وہ
مجھ سے ملنے میرے گھر نہیں آتی، حالانکہ ہم ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ فرحت نے کہا کہ میں گھر کے کاموں میں سے فری ہو گئی تو تمہاری طرف چکر لگاؤں گی۔ کچھ ہی دن گزرتے کہ میری چھوٹی بہن فرحت کا فون آ گیا۔ اس نے کہا کہ باجی میں آپ کی طرف کچھ دنوں کے لیے آنا چاہ رہی ہوں، میں گھر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گئی ہوں، کیا میں آپ کے پاس کچھ دنوں کے لیے رہنے آ سکتی ہوں؟ اس کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ میری شادی کی 1 سال کے بعد وہ میرے پاس رہنے کے لیے آنا چاہتی تھی۔ میں نے شاہ میر سے پوچھ کر اسے آنے کی اجازت دی۔ اگلے ہی دن وہ میرے پاس رہنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سیٹ کر دیا۔ کمرے کے ساتھ باتھ روم اٹیچ تھا، اسی لیے اسے باہر کا باتھ روم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی کمرے تھے ہر کمرے کے ساتھ باتھ روم اٹیچ تھا۔ باہر بھی باتھ روم تھا، وہ مہمانوں کے لیے تھا۔ ہم دو بہنیں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ میں کافی دنوں کے بعد فرحت کی شکل دیکھ رہی تھی، وہ پہلے سے کافی دبلی پتلی ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا فرحت کیا کھاتی ہو کہ دبلی ہوتی جا رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میرا موٹاپا بھی کم ہو جائے اور میں سلم اینڈ سمارٹ ہو جاؤں۔ میری بات پر وہ ہنس پڑی اور کہا کہ باجی میں تو ایسا کچھ نہیں کھاتی، بس گھر کے کام ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، سارا دن امی کے ساتھ وہی کرتی رہتی ہوں اور تم بھی پہلے سے کافی سمارٹ ہو گئی ہو۔ دوپہر کے وقت میری ساس نے مجھ سے کہا کہ بہو رانی اپنی بہن کو سمجھا دو وہ میرے شوہر کے سامنے نہ آئے، اگر وہ میرے شوہر کے دیکھنے پر حاملہ ہو گئی تو مجھے ذمہ دار مت ٹھہرانا۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا دوں گی۔ پھر میں نے فرحت کو سمجھا دیا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ باجی آپ مجھے انکل کے سامنے آنے سے کیوں روک رہی ہیں؟ میں نے بہانہ بنایا کہ ویسے ہی کیونکہ انہیں پسند نہیں ہے کوئی ان کے سامنے آئے۔ خیر فرحت چپ ہو گئی۔ شام کو شاہ میر آیا تو وہ بھی فرحت سے مل کر بہت خوش ہوا۔ فرحت زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اسے ہمارے ہاں رہتے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اس کا دنوں میں میرے سسر سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی ساس نے جو بات میرے دماغ میں بٹھا دی تھی، فرحت کا سوچ کر مجھے ہول پڑ اٹھتا تھا کہ اسی لیے کہ میں کوشش کرتی کہ فرحت کمرے سے باہر نہ نکلے، اگر آئی بھی تو سسر صاحب اپنے کمرے میں ہوں۔ حالانکہ اس دن شاہ میر نے مجھے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ ایک دن میں اور شاہ میر سو رہے تھے کہ فرحت اپنے کمرے میں تھی کہ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک اس کی چیخ سنائی دی۔ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ شاہ میر گہری نیند میں سو رہا تھا اور فرحت مسلسل چیخ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بستر سے اتر کر چپل پہنی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ فرحت کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ تو کھلا ہوا تھا لیکن فرحت اندر نہیں تھی۔ اس کی چیخ دوبارہ سنائی دی تو میں نے سمجھ گئی تھی کہ وہ کچن میں ہے۔ میں دوڑتی ہوئی کچن میں پہنچی۔ کچن کا دروازہ بند تھا اور مجھے اندر سے فرحت کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، چلے جاؤ پلیز، چلے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئی اور میں نے کسی اور کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن کوئی نہ بولا۔ میں دروازہ کھولنا ہی چاہتی تھی کہ فرحت کی چیخ سنائی دی اور اس کے بعد اس کی چیخ اتنی تیز تھی کہ میرے سسر کی سوا باقی گھر کے سارے افراد ہی وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ جلدی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت فرحت نے مجھے دیکھا تو بھاگتی ہوئی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ فرحت کون ہے یہاں جس سے تم باتیں کر رہی تھی؟ وہ لمبی لمبی سانس لے کر بولی کہ باجی شکر ہے تم آ گئی، مجھے بچا لو۔ وہ دیکھو، فرحت نے خوف بری نظروں سے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کے اشارے کرنے پر دیکھا تو دیوار پر ایک کاکروچ بیٹھا ہوا تھا۔ تب ہی میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور وہ بے وقوف لڑکی ایک کاکروچ سے ڈر گئی تھی اور اس نے چیخ چیخ کر سارا گھر ہی سر پر اٹھا لیا تھا۔ میرے دماغ میں سسر کا خیال آ گیا تھا کہ کہیں میری بہن کو دیکھ کر اس کی نیت خراب نہ ہو گئی ہو، لیکن یہاں معاملہ اور تھا۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر چپل سے کاکروچ کو مار دیا، پھر ہنستے ہوئے کہا کہ ارے تم ایک کاکروچ سے ڈر گئی؟ حیرت ہے گھر کے باقی افراد بھی ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور میں
فرحت کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ بہت شرمندہ تھی۔ اس نے کہا کہ رات کو مجھے پیاس لگی تو کمرے میں بڑا جگ خالی تھا، شاید میں رات کو پانی بھرنا بھول گئی تھی۔ میں کچن میں چلی گئی۔ جیسے ہی پانی میں پی کر نکلی تو کاکروچ پر نظر پڑ گئی اور میری چیخیں نکل گئیں۔ تو تم جانتی ہو کہ باجی مجھے کاکروچ اور چھپکلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور شاہ میر جاگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا کہ شاہ میر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری بہن کے کاکروچ سے ڈرنے پر مسکرا رہا ہوں۔ بہت چھوٹے دل کی مالک ہے تمہاری بہن۔ میں نے برا مانتے ہوئے کہا کہ شاہ میر لڑکیاں ہوتی ہی چھوٹے دل کی ہیں، کاکروچ اور چھپکلیوں سے بہت ڈرتی ہیں، کیا آپ کو ان سے ڈر نہیں لگتا؟ شاہ میر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا۔ اچھا خیر، میں سو رہا ہوں کیونکہ میں نے صبح جلدی آفس جانا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ سو گیا جبکہ میں کافی دیر تک جاگتی رہی۔ اگلی صبح ہم سب ناشتے کی میز پر موجود تھے کہ فرحت بھی آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک رہ گئی کیونکہ وہ دیر سے اٹھنے کی عادی تھی اور ناشتہ بھی دیر سے ہی کرتی تھی، لیکن آج اسے اتنی صبح دیکھ کر میں حیران تھی۔ سسر صاحب بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے اور یکدم میرے دل کو کچھ ہوا۔ فرحت سلام کر کے ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے ناشتہ دیا تو وہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں حیران کن اکھیوں سے سسر کی طرف دیکھا تو وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جبکہ ساس صاحبہ کے ہوش اڑ گئے تھے کہ وہ غسیلی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ساس کیوں غصہ تھا۔ جب سب ناشتہ کر کے چلے گئے تو ساس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اپنی کنواری بہن کو میرے شوہر کے سامنے مت آنے دینا، اگر وہ حاملہ ہو گئی تو۔ میں نے ساس کی بات کاٹ کر کہا کہ امی آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، آپ نے شاید مجھے بے وقوف سمجھا تھا اس لیے آپ نے یہ کہانی گڑھی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی مرد کنواری لڑکی کو دیکھ کر اور اسے حمل ہو جائے؟ آپ مجھے تو بے وقوف بنا سکتی ہیں لیکن دنیا کو نہیں۔ تب ساس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ بہو رانی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دراصل تمہارے سسر نے ایک بندے سے 5 لاکھ قرضہ لیا تھا لیکن مقررہ وقت پر ادا نہیں کر سکا، اسی لیے وہ چپ کر گھر بیٹھ گیا، اور اس آدمی نے تمہارے سسر کو دھمکی دی ہے کہ اگر میرا قرضہ واپس نہ کیا تو وہ تمہارے سسر کو مار دے گا۔ تمہیں تجسس تھا کہ تمہارا سسر گھر کیوں بیٹھا ہے۔ میں نے یہ کہانی گھڑ لی اور تمہارے سسر کے پاس 4.5 لاکھ روپے جمع ہو گئے ہیں، بس کچھ ہی عرصے کے بعد وہ قرض دے گا۔ میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ شاہ میر کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں خاموش ہو گئی لیکن سسر کے 24 گھنٹے گھر رہنے کا بید کھل گیا تھا۔ میں نے ساس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں شاہ میر کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تب وہ مطمئن ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ایسی مزید انٹریسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں، اس سے ہماری تمام اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ شکریہ۔